السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کے تمام غموں کو چھوڑ کر صرف ایک آخرت کے غم میں لگ جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی دنیا کے تمام غموں کے کفیل ہو جاتے ہیں، ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، افسوس جو کام انسان کے کرنے کا تھا یعنی عبادت، وہ تو اس نے چھوڑ دیا، اور جو کام انسان کے ذمے نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے تھا یعنی روزی دینا، اس نے وہ اپنے ذمے لے لیا۔ نہیں، عبادت انسان کے ذمے تھا، اس نے وہ کام چھوڑ دیا، اور روزی اللہ کے ذمے تھا، انسان اس میں خود لگ گیا۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ آخرت سنوری اور نہ دنیا ہی سنور سکا، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ باقی رہنے والی شے نہیں ہے۔ آج تک کوئی ایسا انسان آپ بتا سکتے ہیں جو اس دنیا کے اندر مسلسل 1000-2000 برس سے رہ رہا ہو؟ ایسا کوئی نہیں۔ یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کوئی شخص مسلسل رہ رہا ہو اپنے علم کی طاقت کی وجہ سے، اپنی قوت بازو کی طاقت کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے ایسا کوئی بھی انسان ہے؟ بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے انسان آئے، ایک سے ایک قابل انسان آئے، لیکن اس دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہ سکا۔ سب کو کہاں جانا ہے؟ آخرت کی زندگی میں سب کو جانا ہے۔ تو ایسا شخص نہ تو اپنی دنیا ہی سنوار سکا اور نہ ہی آخرت کو سنوار سکا۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھوکا نہیں رکھتے اور نہ ہی اسے مایوس کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ صاحب کرامت اور مشہور بزرگ ہیں، تمام بزرگ کے طبقہ میں وہ مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں تھا، وہاں میں نے 3 دن تک ایک فقیر کو دیکھا جو بالکل خاموش رہ رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا دل کھانے کے لیے کس چیز کی تمنا کرتا ہے؟ کہنے لگا گرم روٹی اور کباب کھانے کا دل کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تاکہ اس فقیر کے لیے گرم روٹی اور کباب خرید کر لاؤں، مگر سارا دن کوشش کے باوجود مجھے یہ چیزیں کہیں نہیں ملی۔ چنانچہ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا اور آ کر مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ رات کو کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شخص گرم روٹی اور کباب ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لو کباب اور روٹی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ چیزیں کیوں لائے ہو؟ بھائی میں نے تو آپ سے مانگا نہیں، میں نے آپ سے فرمائش بھی نہیں کی، آپ میرے پاس یہ لے کر کیوں آئے؟ اس نے جواب دیا کہ آج ہم نے گھر میں یہ چیزیں پکائی تھیں، گھر میں بعض امور کی وجہ سے، بعض معاملات کی وجہ سے آپس میں میاں بیوی میں جھگڑا اور نزاع ہو گیا۔ جھگڑے اور آپس میں تکرار کی وجہ سے ہم گھر والے نے یہ قسم کھا لی کہ اب یہ سارا کھانا مسجد ہی میں دے دیں گے، اب کوئی اس کھانے کو نہیں کھائے گا۔ تو اس طرح سے میں آپ کے پاس یہ کھانا لے کر کے آیا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ، جب آپ نے اس فقیر کو کھانا کھلانا ہی تھا تو سارا دن مجھے کیوں تھکایا؟ سارا دن روٹی اور کباب میں ڈھونڈتا رہا لیکن نہیں ملا، اور یہ رات میں کھلانا ہی تھا۔ اس بات سے حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آسانی سے کھانا عنایت فرمائیں گے تو میں سارا دن کھانے کی تلاش میں اپنے آپ کو نہ تھکاتا۔ اس حکایات سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ طعام، کھانے پینے اور رزق کی تلاش اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی کوشش اور جد و جہد سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، انسان خواہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت کی دعا مانگتا رہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کسی مسجد کے اندر وہ اعتکاف میں تھے، ان کے کھانے پینے کا بظاہر کوئی انتظام نہ تھا۔ اس مسجد کے امام نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسب معاش بھی کرتے، کچھ کما بھی لیتے، جا کر کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظام کے لیے کچھ کام دھام کر لیتے تو یہ اچھا ہوتا، تاکہ آپ کو کھانے کے معاملے میں پریشانی نہ ہوتی۔ یہ رمضان کا اعتکاف نہیں تھا، اللہ والے سال و سال کسی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کی عادت تھی، ان کو عبادت میں لطف اور مزہ آتا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اور مسجد میں جا کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب امام صاحب نے ان سے کہا کہ اس طرح سے اگر آپ کچھ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں، کچھ مزدوری کر لیتے، کچھ محنت کر لیتے، کچھ کھانے پینے کے لیے ہو جاتی۔ تو امام صاحب کے بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر امام صاحب نے پھر یہی بات دوبارہ دہرائی تو اس عبادت گزار بندے نے امام صاحب کو توکل کے راز سے خبردار کرنے کے لیے کہ بھائی توکل کیا چیز ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا چیز ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے جواب دیا کہ مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، وہ مجھے ہر روز 2 روٹیاں دیتا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ آرام سے مسجد میں رہیں اور عبادت کریں۔ اس عابد نے کہا کہ عقیدہ توحید میں اس نقص کی وجہ سے اگر آپ امام بن کر لوگوں کے آگے کھڑے نہ ہوتے تو بہتر تھا۔ اب امام صاحب گھبرا گئے، بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ ایک یہودی کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پڑوس میں ایک یہودی ہے، 2 روٹی روز کھلا دیتا ہے، تو آپ مطمئن ہو گئے، چلیے کوئی بات نہیں، اب آپ عبادت کریں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے ذمے لیا ہے۔ جب میں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر کے اور مسجد میں بیٹھ کر کے ہر وقت میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو کیا اللہ مجھے نہیں کھلائے گا؟ اللہ مجھے روزی نہیں دے گا؟ اور میں نے کہہ دیا کہ ایک یہودی نے ذمے لیا ہے، آپ خوش ہوئے، چلیے کوئی بات نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں بارہا کہا کہ روزی کا ذمہ میں نے لیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کوئی اس پہ یقین نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں۔